الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أتوف الرؤوف من يسمى بأحمد. أتانا رسول الله يتلو كتابه. أتانا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساتع. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال باقي. يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين مزاجع.
صدیقت سے حسن کمال محمد است، صدیقت سے حسن کمال محمد است، فاروق جاہ جل جلال محمد است، عثمان شمع ضیاء محمد است، عثمان شمع ضیاء محمد است، حیدر باغبان بہار محمد است، محمد است و بی خوان خدا خدایا است حب مصطفیٰ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر معززین، برادران اسلام، عزیز طلباء کرام، گھروں کے اندر سننے والی میری محترم موقرہ پردادار ماؤں بہنوں، دو تین جمعوں پر غیر حاضری مختلف مقامات پر پروگرام کی نسبت سے حاضری ہوتی رہی، جس وجہ سے جمعہ میں میری غیر حاضری ہوئی. آج میں آپ کے سامنے چند دینی معروضات قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کرنی ہے. میں خالق کائنات سے دعا کروں مالک لم یزل سے کہ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو مجھ ناکارہ سمیت اللہ سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ 2 جمعے حضرت قبلہ والد صاحب سے آپ شان صحابہ، عظمت صحابہ کے مختلف پہلو سنتے رہے. آج میں جس موضوع کو شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے عظمت اہل بیت، مقام اہل بیت. کیونکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں سمجھتا اور جو صحابہ پہ ایمان نہیں لاتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. بات سمجھانے میں آسانی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین معیار حق ہیں. 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت میں سے کوئی ایک صحابی بھی عقل سے خالی نہیں. اور میرا عقیدہ، میرے اکابر کا عقیدہ، آپ سب کا عقیدہ کہ میرے نبی کے سارے صحابہ بلا حساب و کتاب جنتی. یہ عقیدہ ہے سب کا. تو اسی طرح جس طرح ہم صحابہ کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں، اسی طرح ہم آل بیت اطہار، آل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ان کو حق پہ نہیں سمجھتا، اہل بیت کا جو منکر ہے اس کا بھی دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب 2 باتیں ہیں. آل بیت کا تعارف
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان مثل السفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك وفي روایت مرض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جانور بیٹھے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے گدھا بیٹھا، وہ بھی پار ہو گیا، وہ بھی پار ہو گیا، غرق نہ ہوا. لیکن نوح علیہ السلام کا اصلی بیٹا، اپنا بیٹا کنعان، جو نوح علیہ السلام کی بات جس نے نہ مانی، نوح علیہ السلام کے پیچھے نہ چلا، فرمایا کہ وہ بھی غرق ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بیت کو کشتی نوح کے ساتھ تعبیر دیا ہے کہ جو آل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا. مثال سمجھیے، آل بیت کے ساتھ آل بیت کی محبت کی کشتی میں جو سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا کیا ہو جائے گا؟ پار ہو جائے گا. اور جو آل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہوگا، آل بیت کے قریب نہیں آئے گا اور آل بیت پہ تام تشریح کرے گا، الزامات لگائے گا، کیڑے نکالے گا، خامیاں تلاش کرے گا، چاہے وہ جتنا بڑا جھوٹے کوبے میں کیوں نہ ہو، جتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، جتنے بڑے علم والا کیوں نہ ہو، اس کی مثال نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہے. جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا باپ کی بات نہ مان کر غرق ہو گیا، گمراہ ہو گیا، اسی طرح آل بیت کے خلاف چلنے والا غرق ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اصحاب رسول کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. کیا کہا؟ بولیے گا. صحابہ کس کی مانند ہیں؟ ستاروں کی مانند ہیں. اور ستاروں میں سے کسی ایک ستارے کی بھی اتباع کرو گے، راہ راست پہ چلے جاؤ گے، اتباع کرو گے، ہدایت پالو گے. اور آل بیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کے ساتھ تعبیر کیا. صحابہ کو ستاروں کے ساتھ، آل بیت کو کشتی کے ساتھ. اب بڑی سمجھنے کی بات ہے. ہم تو خشکی پہ رہنے والی مخلوق ہیں، زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق ہیں. ہم نہ سمندر میں رہتے ہیں، نہ سمندر کے اوپر رہتے ہیں، نہ ہم ستاروں تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہمارا سمندر کے ساتھ کوئی جوڑ ہے. تو اس فضیلت کی، اس تشریح کی ضرورت کیوں پڑی؟ سوال تو آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا کہ ہم تو خشکی والی مخلوق ہیں، ہم زمین پہ چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہیں سے اپنا اناج پیدا کرتے ہیں، کاروبار ہمارا زمین کے اوپر ہے، ہمارا سمندر کے ساتھ کیا واسطہ؟ اور ستاروں سے ہم سے کئی ہزار بلندیاں میل دور ہیں، آسمان کے دامن میں تارے ہیں. تو یہ دونوں باتیں رسول اللہ نے کی. کہا صحابہ ستارے ہیں اور آل بیت سے مراد کشتی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی. اللہ اکبر. ان کا آپس میں تعلق، ان کا آپس میں جوڑ، ستاروں اور کشتی کا آپس میں ربط، یہ ربط آپ کو ایسے سمجھ آئے گا. یہ سمجھانے کے لیے میں بات کو یہاں چھوڑتا ہوں، آگے چلتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے وصال کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد فتنوں کا زور ہوگا. کوئی کس قسم کے فتنے اٹھیں گے؟ منکرین زکات کا فتنہ اٹھے گا، منکرین ختم نبوت کا فتنہ اٹھے گا، انکار حدیث والے اٹھیں گے، فقہ کے انکار والے اٹھیں گے. قرآن و حدیث، صحابہ، ان سارے
فتنے اٹھیں گے، ان فتنوں کے دور میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمارے لیے پھر کس کو مشورے رہا ہے؟ اب دیکھیں رسول اللہ کی وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر خلافت کے منصب پہ آتے ہیں، آنے کے بعد ہی وہاں پر زکات والے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ زکات کا کوئی وجود ہی نہیں، جن کے خلاف صدیق اکبر نے جہاد کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب مسلسل فتنے اٹھیں گے، رسول اللہ نے فرمایا میرے جانے کے بعد۔ مثال آپ کو اس طرح دے دوں، اس فتنے کی مثال بھی سمجھ لیں۔ جیسے تسبیح ہوتی ہے، تسبیح، اب تسبیح جب ٹوٹ جاتی ہے، تسبیح جب ٹوٹتی ہے تو دانے پہ دانا گرتا ہے، دانے پہ دانا گرتا ہے، بندہ پکڑنا بھی چاہے تو نہیں پکڑ سکتا، اوپر نیچے دانے گر رہے ہوتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں یار میری تسبیح کو سمیٹو، دانے پہ دانا آ رہا ہے، سارے دانے گر گئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تسبیح ٹوٹنے سے دانے پہ دانا بکھرتا ہے، اسی طرح میرے جانے کے بعد فتنوں پہ فتنے آئیں گے۔ رسول اللہ نے اپنا کہا تھا میرے جانے کے بعد فتنوں پہ فتنے آئیں گے۔ وہ فتنے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، منکرین ختم نبوت کے فتنے، حجیت حدیث کے انکار کے فتنے، قرآن کے منکروں کے فتنے، صحابہ کے منکروں کے فتنے، اہل بیت پہ تنقید کرنے والے، صحابہ کو طعن و تشنیع بنانے والے، یہ سارے فتنے، یہ سارے کیا ہیں؟ اب ان فتنوں کے بعد اللہ اکبر، اب ان فتنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کیا بتایا؟ فرمایا جب اس کے لیے بھی آپ کو مثال دے دوں، ملک کے اندر جب حالات خراب ہوتے ہیں، ہنگامی حالات ہو جاتے ہیں، سیلاب کا خطرہ ہوتا ہے، بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، حکومت اعلان کرتی ہے نا کہ بھائی محفوظ مقامات پر منتقل ہو جاؤ، اپنے مال کو سنبھال لو، اپنے گھر بار کو، اپنے بچوں کو، اپنے مال مویشی کو سنبھالو۔ اتنے زیادہ سیلاب کا خطرہ ہے، کہیں تمہارا مال اس میں غرق ہو جائے گا، تمہاری مویشی اس میں غرق ہو جائیں گے، سب کچھ اس کے اندر ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حکومت اعلان کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بعض دفعہ مطلع کرتی ہے، بندے کو خبردار کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اب بات سمجھنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اب بندہ سیلاب کے اندر کھڑا، سیلاب آ گیا اور اس کے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں، ہر طرف سے پانی ہے، یہاں تک ڈوب گیا، یہاں تک ڈوب گیا، وقت آنے پہ ہے کہ اس کی گردن بھی ڈوب جائے، لیکن اتنے میں کوئی بندہ کشتی لے کے آ گیا، کوئی بندہ کشتی لے کے آ گیا اور کہا حضرت جی میرے ساتھ سوار بنائیں، آئیے میری کشتی پہ بیٹھیے، میں آپ کو سیلاب سے ہٹا کر دریا کے اس کنارے پہ لگا دوں یا کسی محفوظ مقام پہ منتقل کر دوں، آپ آئیے میرے ساتھ، شامل ہو جائیے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میرے جانے کے بعد فتنے اٹھیں گے، فتنوں پہ فتنہ آئے گا، اتنے زیادہ فتنے ہوں گے، ان فتنوں کے سیلاب میں اگر آپ نے اپنے لیے ہدایت کا راستہ انتخاب کرنا ہے، اگر آپ نے صراط مستقیم کے راستے پہ چلنا ہے، اگر آپ نے قرآن والا راستہ ڈھونڈنا ہے، پیغمبر والا راستہ ڈھونڈنا ہے، صحابہ والا راستہ ڈھونڈنا ہے، دین والا راستہ ڈھونڈنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا پھر تمہیں آل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہو کر پھر تمہیں ہدایت والا راستہ مل جائے گا۔ کون سی کشتی میں سوار ہو کر؟ آل بیت کی محبت کی کشتی، آل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا۔ جس طرح سیلاب کے اندر کسی گرنے والے بندے کو، متاثر ہونے والے بندے کو کشتی مل جائے، اس کو کتنا سکون محسوس ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے آل بیت کی مثال اسی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح مثال ہے، جب تم بہت سارے فطروں میں پھنس جاؤ پھر تم صحابہ نہیں، سب سے پہلے آل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھو گے۔ ہائے ہائے، ایک اور بات بھی آپ کو یہاں سمجھا دوں، صحابہ کو رسول اللہ نے کس کی مانند کہا؟ بولے نا صاحب، آپ آتے تھکے تھکے بیٹھتے تھے، میں ٹھیک ہے 2-3 جمعے میں غیر حاضر رہا ہوں لیکن میں واپس آ گیا انشاءاللہ، آپ تھکا نہ کریں،
کے بیٹھا کریں، جاگ کے بیٹھا کریں۔ صحابہ کس کی مانند ہے؟ ستاروں کی مانند ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ستاروں کی مانند ہے۔ اب بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے زمانے میں آپ ان سے پوچھیں، رات کو لوگ تارے دیکھ کر روزہ کھولا کرتے تھے، یعنی سیری روزہ بند کیا کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ میں نے سنا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ تاروں کی روشنی میں سفر بھی ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تاروں کے برابر کہا، ستاروں کے برابر تشبیہ دی۔ فرمایا جب سیلاب میں پھنس جاؤ، فتنوں کے سیلاب میں پھنس جاؤ، کوئی تمہیں قرآن سے دور کرے، کوئی تمہیں حدیث سے دور کرے، کوئی تمہیں فقہ سے دور کرے، کوئی کہے نمازیں اتنی ہیں، کوئی کہے تراویح اتنی ہے، کوئی کہے قرآن نہ مانو، کوئی کہے حدیث نہ مانو، ختم نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل یہی فتنے اٹھے ہوئے ہیں، مرزائیت کی صورت میں، کہیں رافضیت کی صورت میں، کہیں خارجیت کی صورت میں۔ یہ فتنے ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی اس کو نہ مانو، اس کو نہ مانو۔ رسول اللہ نے فرمایا آل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور ستاروں سے راستہ تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ جب تمہارے بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے، سوار جس وقت آل بیت والی کشتی میں سوار ہو گے تو پھر تمہیں کشتی بتائے گی یہ ابو بکر ستارہ ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں نے بڑا خطیبانہ جملہ کہا ہے۔ آل بیت کی کشتی کہے گی آؤ نا ذرا چلتے ہو اس راستے میں، یہ ستارہ ابو بکر کا چمک رہا ہے، یہ ستارہ فاروق اعظم کا چمک رہا ہے، یہ ستارہ عثمان علی کا چمک رہا ہے، یہ ستارہ معاویہ کا چمک رہا ہے، یہ طلحہ کا چمک رہا ہے، یہ بلال کا چمک رہا ہے، یہ معاویہ، زبیر، طلحہ، اساد، سعید بن زید، ابو ذر غفاری، یہ صحابہ کے ستارے چمک رہے ہیں۔ محبت کی کشتی میں بیٹھو، آل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور ان ستاروں کے پیچھے چلو کہ تم ساری زندگی ہدایت پہ رہو۔ یہ معیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات کر رہا تھا آج کا میرا موضوع تھا آل بیت۔ آل بیت کی کتنی بڑی شان ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی شروع میں خطبے میں۔ وہ آیت کریمہ کیا کہتی ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ قرآن کہتا ہے آل بیت کو مخاطب کر کے قرآن کا اسلوب انداز دیکھیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں یہ فرما رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ آل بیت سے پہلے مصداق کون ہے؟ قرآن کن کو سب سے پہلے آل بیت کا مصداق ٹھہرا رہا ہے کہ یہ آل بیت والے ہیں۔ آپ قرآن کو مطالعہ کیجئے نا، جب تک آل بیت کا تذکرہ شروع نہیں ہوا تھا تو اللہ رب العزت رسول اللہ کو ڈائریکٹ مخاطب کر رہے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آل بیت میں سب سے پہلے رسول اللہ کی ازواج مطہرات ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، آل بیت میں سب سے پہلے کون ہیں؟ رسول اللہ کی بیویاں، ازواج مطہرات، مومنوں کی مائیں۔ اللہ اکبر۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہو مومنوں کی ماؤں اور میرے نبی کی بیویوں، تم ساری کی ساری آل بیت میں ہو، سب سے پہلی آل بیت کی مصداق ہی تم ہو۔ سب سے پہلی آل بیت کی مصداق ہی تم ہو۔ وہ کیسے؟ اللہ اکبر۔ میں کس طرح بات سمجھاؤں آپ کے دل میں اتار کوشش کر رہا ہوں، کوئی کونا میرے آپ کے دل میں میری بات آ جائے۔ آل بیت سے مراد رسول اللہ کی بیویاں، رسول اللہ کا خاندان سارا مراد ہے، لیکن بیویاں
اللہ نے فرمایا یا رسول نہیں کہا، یا المزمل نہیں کہا، یا المدثر نہیں کہا، اللہ نے ڈائریکٹ کہا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. کیا کہا؟ اے نبی کی بیویوں. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اب آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں. پورے قرآن میں جب اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا یا رسول کا سارے نام دیے، جب آل بیت کی بات آئی اللہ نے اپنے انداز کو بدل دیا. اللہ نے کہا میرے لاڈلے پیغمبر تو مجھے بہت عزیز ہے، تو جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یاد رکھ تیرے نکاح میں تیرے عقد میں جو بیویاں آئی ہیں وہ مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں کہ میں اب قرآن میں ان کے نام سے باتیں کروں گا. اللہ اکبر. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. بات سمجھ آئی؟ اللہ نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کو مخاطب کیا، اور جس وقت رسول اللہ کے آل بیت کی بات آئی اللہ اکبر، اللہ نے ڈائریکٹ میرے پیغمبر کی بیویوں کو مخاطب کیا. اور میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر اللہ نے اپنے محبوب کی بیویوں کو مخاطب کر کے قرآن میں ان کے ساتھ باتیں کی ہیں، یہ صدقہ بھی آمنہ کے لال کا ہے. یہ صدقہ بھی کس کا ہے؟ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ بلند آواز سے سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا جس شخص کے سامنے میرا نام آئے اس پہ درود نہ پڑے وہ بڑا بخیل ہے، اور اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی ہوئی آقا نے. اس لیے جب بھی رسول اللہ کا نام آئے بلا خوف و خطر بلا جزب کہہ دیا کرے گونج کے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ بات آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی. آگے چلتے ہیں. اب آل بیت کی تشریح، آل بیت کی تشریح سے کیا ہو، یعنی اس کی تشریح کیا ہے؟ آل بیت، بیت کہتے ہیں گھر کو، آل کہتے ہیں گھر والوں کو. اب گھر میں بیوی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، بہنیں ہوتی ہیں، یہی ہوتا ہے نا گھر والے کی، گھر والے. تو رسول اللہ کے گھر میں کون ہوتا تھا؟ بولیے نا، رسول اللہ کے گھر میں کون ہوتا تھا؟ رسول اللہ کی بیویاں، میری اور آپ کی مائیں، مومنوں کی اماں جان. رسول اللہ کی بیویاں گھر میں موجود ہوا کرتی تھیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ آل بیت ہیں، آپ کے متعلق قرآن میں کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے آپ کو بالکل پاک کر دیا ہے، اور آپ آل بیت کی اصل مصداق ہیں. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس وقت تک بیٹی باپ کے گھر میں ہو وہ اس گھر کی مالک ہوتی ہے یا اس گھر والی کہلاتی ہے نا. جس دن بیٹی کا نکاح ہو کر داماد کے حوالے کر دی جائے، آپ بتائیے وہ بیٹی اس گھر کی ہوتی ہے یا داماد کے گھر کی ہوتی ہے؟ داماد کے گھر کی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ کی دونوں بیٹیاں، حضرت عثمان کی دونوں بیویاں فوت ہو گئی تھی. پھر ایک بیوی رہ گئی تھی، ایک بیٹی رہ گئی تھی سیدنا فاطمہ الزہرا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ کو پھر فاطمہ ہے. اللہ کون فاطمہ؟ فاطمہ جس کی عصمت کا یہ عالم ہے، جس کی عصمت کا یہ عالم ہے. فاطمہ لوگ کہتے ہیں میں مر جاؤں میرا جنازہ دن کیوں جانے میں اٹھے لوگ آئے جنازہ پڑھے. حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو وصیت کی تھی میرے شوہر میرے سردار جب میں مر جاؤں گا میرے جنازے کی چارپائی دن کے اجالے میں نہ اٹھانا، رات کے
فاطمہ جیسا کردار اپنانا بہت مشکل. فاطمہ نام رکھنا تو بڑا آسان ہے نا. فاطمہ تو حیا کا پیکر تھی. اللہ کو ایک بات یاد آ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ نے ایک سوال کیا صحابہ سے کہ عورت کی ذات کے ساتھ کیا چیز زیادہ مناسب ہے. کسی صحابی کو کوئی جواب نہیں آیا. حضرت علی چپکے سے اٹھے, گھر تشریف لے گئے, فاطمہ کے پاس گئے. فاطمہ کو کہا آج آپ کی ابو جی نے ایک سوال کیا ہے, ہمیں کسی کو اس کا جواب نہیں آیا, تو آپ مجھے جواب سکھلا دیجئے. فاطمہ نے جواب سکھلا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چپکے سے آئے, مجلس میں بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں کھڑے ہو کر اس کا جواب دے دوں. میں آپ نے جو سوال کیا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ نے فرمایا علی ٹھیک ہے, جواب تو میں بعد میں سنوں گا, پہلے مجھے یہ بتا کہ تجھے پہلے جواب نہیں آیا, اب تو گھر گیا ہے, پتہ نہیں اٹھ کر کہاں گیا ہے اور کس سے جواب سیکھ کر آیا ہے, ذرا یہ تو بتانا. حضرت علی کا شیر خدا تھے نا, صحابی رسول تھے. اصلا دینا سے نا جھوٹ مار کے نہ سی نقل مار کے جھوٹ مار کے آتے تھے. صحابہ کو لکھے تھی اصل سوال جواب آپ کو حل کی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, شیر خدا فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر گیا تھا, آپ کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے پاس گیا تھا, اس سے یہ جواب سیکھ کے آیا ہوں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علی فاطمہ ایسا علمی جواب کیوں نہ دے, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ نے جواب دیا تھا, وہ جواب یہ تھا کہ عورت کی ذات کے ساتھ کیا چیز مناسب ہے. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا عورت کی ذات کے ساتھ سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ عورت کی نگاہ غیر مرد پہ نہ پڑے اور غیر مرد کی نگاہ عورت پہ نہ پڑے. فاطمہ نے یہ جواب دیا تھا. اللہ اکبر. میں فاطمہ کی بات کر رہا تھا, اہل بیت کی بات کر رہا تھا. اللہ اکبر. اصل اہل بیت کے مصداق کون ہے؟ آئیے بس آخری خلاصہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. اصل اہل بیت کے مصداق اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس آیت کے اترنے کے بعد بیویاں تو اللہ کے قرآن سے اہل بیت میں شامل ہو گئی. اللہ رب العزت نے جب یہ اعلان کر دیا اس کے بعد رسول اللہ نے کہا حضرت علی کو بلاؤ, فاطمہ کو بلاؤ, حسن کو بھی بلاؤ, حسین کو بھی بلاؤ. چاروں کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی چادر یا المزمل والی چادر سے اٹھائی اور ان چاروں کے کانٹوں پہ ڈال دی. ایک طرف علی کو بٹھا دیا ہے, ایک طرف فاطمہ کو بٹھا دیا ہے, ایک طرف حسن کو بٹھا دیا ہے, ایک طرف حسین کو بٹھا دیا ہے. ان کے اوپر چادر ڈال کر میرے اللہ نے میرے اللہ کے امدادِ پیغمبر نے دعا کی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, یا اللہ یہ بھی میری اولاد میں سے, میری اہل بیت میں سے. کیا کہا یہ بھی میرے اہل بیت میں سے. اللہ اکبر. بیویاں تو قرآن کی زبان سے اہل بیت. سنیے نکتہ سنا, بیویاں قرآن کی زبان سے اہل بیت. علی فاطمہ حسن و حسین نبی کی زبان سے اہل بیت. لوگ کہتے ہیں نا اہل بیت یہ کتوں ثابت ہے جی, اہل بیت کہاں سے ثابت ہے, ثابت کر کے دے رہا ہوں, حدیث سنا رہا ہوں. اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, اللہ یہ میری مزمل والی چادر میں ان چاروں پہ ڈال کر اپنی امت کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں قیامت تک آنے والے جو اہل بیت کے خلاف آوازیں بلند کریں گے, جو ان کو اہل بیت کی لسٹ سے نکالیں گے, میں محمد اعلان کرتا ہوں میں نے آج کے بعد ان چاروں کو اپنی اہل بیت کے اندر شامل کر دیا ہے. اب آپ سے سوال کرتا ہوں, بیویاں رسول اللہ کی زبان سے اہل بیت, علی حسن فاطمہ حسین نبی کی زبان سے اہل بیت, وہ اللہ کا انتخاب, یہ محمد کا انتخاب. سبحان اللہ کی کیوں جانی چاہیے, محبت سے کہو سبحان اللہ. اللہ کا انتخاب, نبی کی بیوی اللہ کا انتخاب,
اور جو قرآن کا منکر وہ بھی کافر، جو رسول کی زبان کا منکر وہ بھی کافر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو قرآن کا منکر، جو قرآن کی زبان سے میرے پیغمبر کی بیویوں کو نہیں مانتا، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو اللہ کے لاڈلے پیغمبر آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے ان چاروں کو اہل بیت نہیں مانتا، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ زندہ رہا میں بھی، آپ بھی وقت پہ تشریف لائیں۔ میں تو 1 بجے بیان شروع کرتا ہوں، آپ لیٹ آتے ہیں، جلدی آیا کریں۔ اگلے جمعے پہ میں صرف اور صرف انشاءاللہ آپ کو شان حسن و حسین سناؤں گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔